السلام علیکم۔ عمیرہ احمد کا ناول ایمان، امید اور محبت۔ جب میں بالکل مطمئن ہو چکا تھا کہ میرا کیریئر بن چکا ہے، چند ماہ تک میری پروموشن ہونے والی تھی اور پھر اپنی کمپنی کا ریجنل ہیڈ بن جاتا، مگر میرے سامنے دو راستے آ گئے۔ مجھے انتخاب کرنا تھا، میں نے انتخاب کر لیا، ریزائن کر دیا۔ عجیب بات ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے اور اب اتنے سالوں کے بعد ایک بار پھر سے مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے اس طرح چھوڑ دیں گے۔ مجھے لگتا تھا میرا ان کے ساتھ تعلق بہت گہرا ہے اور میں ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، مگر میں نے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ ایک بار پھر مجھے انتخاب کرنا پڑا اور میں نے اپنے مذہب کو ان پر ترجیح دی، اور اب تم میرے سامنے ایک آزمائش بن کر آ کھڑی ہوئی ہو، بے یقینی اور بے اعتمادی کی انتہا کے ساتھ۔ ڈینیل ایڈگر میرے وجود کا سایہ بن چکا ہے، یہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا۔ کوئی بھی شخص اپنا حال اور مستقبل تو بدل سکتا ہے، مگر ماضی نہیں بدل سکتا، میں بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ حقیقت ہمیشہ حقیقت ہی رہے گی کہ میں ایک یہودی کا بیٹا ہوں اور میری ماں کرسچن ہے، مگر میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا اس حوالے سے ساری عمر مجھے گالیاں دو گی اور شک کرو گی؟ تم تو شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ میں یہودی ہوں، اور میری نسل کی خصوصیات کے بارے میں تم نے تب کیوں نہیں سوچا؟ اس کے پاس ایمان کے سوال کا جواب نہیں تھا، اس کے پاس شاید اب کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میری چند ہفتے کی غیر موجودگی میں تم نے میرے خلاف اس طرح ثبوت اکٹھے کیے جیسے میں کوئی خطرناک مجرم تھا جس سے جتنی جلدی چھٹکارا پا لیا جاتا اتنا ہی بہتر ہوتا۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور کو بھی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے۔ تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا، مجھے قتل کرنے کی پلاننگ کر لی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ سکتی تھی، مجھ پر شک تھا تو مجھ سے بات کر سکتی تھی۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ محبت ہو نہیں سکتی۔ امید نے اپنے پیروں کی انگلیوں پر پانی کے چند قطرے گرتے دیکھے تھے۔ میرا خیال تھا کچھ وقت گزرے گا، پھر تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔ میری محبت، میری توجہ، میرا ایثار، میری قربانیاں تمہارا دل جیت لیں گی۔ تم میری پرواہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی، کوئی فلم ہو، ناول ہو، ڈرامہ ہو یا پھر حقیقی زندگی، ان سب میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ جہاں زیب تمہاری زندگی کا ایک ایسا باب تھا جسے تم بند کر چکی ہو۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم نے اسے ہمیشہ اپنے اور میرے درمیان رکھا۔ تم نے اس شخص کو کبھی اپنی زندگی سے جانے ہی نہیں دیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بیچ لیں، ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا۔ ایمان کے لہجے میں جھلکتا ملال اس کے پورے وجود کو لرزا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے امید، اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے تمہارے اندر بے یقینی کا ایک بیج بو دیا اور تم نے اس بیج کو سینچ کر درخت بنا دیا۔ اب بے یقینی اور بے اعتمادی کا یہ درخت اتنا تناور ہو چکا ہے کہ تم چاہو بھی تو اسے کاٹ نہیں سکتی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ نہیں جانتی تھی ایمان بھی کبھی اس سے یہ سب کہہ سکتا ہے۔ کوئی شخص اپنی بند مٹھیوں میں دھول لے کر آتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں دھول پھینک کر چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کی بند مٹھی میں دھول ہی ہو، جس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنا پڑیں۔ کم از کم میری مٹھیوں میں تمہارے لیے کوئی دھول نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے ہاتھ دکھا رہا تھا۔ میں نے کبھی محبت کے وجود پر یقین نہیں کیا۔ شاید اسی لیے مجھے محبت ہو گئی، اور میری محبت نے مجھے یقین اور ایمان دیا۔ تم نے ہمیشہ محبت کے وجود پر یقین کیا، محبت تمہیں بھی ہوئی، مگر تمہاری محبت نے تمہیں یہ دونوں چیزیں نہیں دیں۔ وہ بالکل بے حس و حرکت اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کے معیار میں فرق تھا، نہ انتہا میں۔ جس شخص سے محبت کر رہے تھے اس شخص میں فرق تھا۔ تم میں کھوٹ نہیں تھا جہاں زیب میں تھا۔ آگ کا کام پکانا ہوتا ہے، اس پر سونا رکھو گے تو وہ اسے کندن بنا دے گی، مگر پانی رکھو گے تو بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ اسے لگ رہا تھا سب ختم ہو رہا ہے۔ ہم دونوں کے رشتے میں دراڑ آ گئی ہے، مگر رشتہ ٹوٹا نہیں ہے۔ امید، ہمیں یہ ابھی طے کر لینا چاہیے کہ اس دراڑ کو پر کر دینا چاہیے یا رشتہ مکمل طور پر توڑ دینا چاہیے۔ کوئی مجھے جان بوجھ کر ڈینیل ایڈگر کہے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ ڈینیل ایڈگر سے ایمان علی بننے تک میں نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے، بہت کچھ چھوڑا ہے، اور جس شخص کو میری اس شناخت پر یقین نہیں ہے
مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ تمہیں چھوڑتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوگی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف جتنی مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے ہوئی تھی، مگر میں اب کسی کسوٹی پر پرکھا جانا نہیں چاہتا۔ میں بار بار لوگوں کو وضاحتیں پیش کر سکتا ہوں، نہ یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میں واقعی مسلم ہوں۔ میں کسی کو یہ یقین دلانا بھی نہیں چاہتا۔ میں نے لوگوں کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور میری نیت کو جاننے کا اختیار صرف اسے ہے، کسی دوسرے کو نہیں، تمہیں بھی نہیں۔ وہ اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے یا یہ شبہ ہے کہ میں ابھی بھی مسلم نہیں ہوں، تو پھر تمہیں مجھ کو چھوڑ دینا چاہیے، مجھ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اس کی آواز میں شکستگی تھی۔ میرے ساتھ رہ کر اگر تم خوش نہیں ہو تو تمہیں حق ہے کہ تم میرے ساتھ نہ رہو، مگر اپنے ذہن سے یہ نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا یا آئندہ کبھی بھاگ جاؤں گا۔ میں تمہیں اور اپنے بچے کو مکمل طور پر اپناتا ہوں۔ تم میرے بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہو، میں تم دونوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب تک بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہو رکھ سکتی ہو، اگر دوسری شادی کرنا چاہو اور بچے کو پاس نہ رکھنا چاہو تو میں اسے اپنے پاس لے جاؤں گا۔ ابھی میں پاکستان میں ہی ہوں، جتنا عرصہ یہاں رہوں گا تم دونوں سے رابطے میں رہوں گا۔ اگر واپس کہیں اور جانا پڑا تب بھی تم لوگوں کے اخراجات پورے کرتا رہوں گا۔ اس کے بدلے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ تم مجھے اپنے بچے سے ملتے رہنے دو۔ اسے شاید پہلی بار اپنی کنپٹی سے بہنے والے خون کا احساس ہوا تھا۔ اپنے زخم کو اس نے ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں پر لگے ہوئے خون کو دیکھا۔ سر اٹھا کر اس نے امید کو دیکھا۔ شاید وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، مگر پھر وہ کچھ کہنے کے بجائے اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ دراز کھول کر اس نے کچھ نکالا تھا اور پھر امید کی طرف اچھال دیا۔ امید نے اپنے پیروں میں گرنے والی اس چیز کو دیکھا اور ہونٹ بینچ لیے۔ وہ ریوالور کی گولیاں تھیں۔ مجھے اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آ جاتا کہ یہ ریوالور یہاں تم نے مجھے مارنے کے لیے رکھا ہے تو میں کبھی اس میں سے گولیاں نہ نکالتا۔ موت تمہارے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ زمین میں دھستی جا رہی تھی۔ مجھے تم سے اس قدر محبت ہے امید کہ اگر تمہیں اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چوکیدار کو بھیجنا، ریوالور کو چھپانا، ملازم کو غائب کرنا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ تم جب چاہتی میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے مار سکتی تھی، میں کبھی تمہارا ہاتھ نہ پکڑتا، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا۔ چاہو تو ابھی آزما کر دیکھ لو۔ وہ کچھ دیر اس کے سامنے جیسے منتظر سا کھڑا رہا، یوں جیسے اسے یہی کرنے کی دعوت دے رہا ہو۔ وہ ہل نہیں سکی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اسٹڈی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ امید نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، مگر وہ اسٹڈی سے نکلنے کے بجائے وہیں رک گیا۔ تم اگر پچھتا رہی ہو تو مت پچھتاؤ، میں تمہیں اس سب کے لیے معاف کرتا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اسٹڈی کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اسٹڈی سے نکل کر کچن میں آ گیا۔ فریج کھول کر اس نے پانی کی بوتل نکالی اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ گلاس میں پانی ڈال کر اس نے پانی کے چند گھونٹ پیے۔ سر میں کچھ دیر پہلے لگنے والے زخم کی تکلیف کا احساس اسے اب ہو رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اٹھ کر اپنے زخم کو صاف کر کے بینڈیج کرنے کی کوشش کرتا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے کوہنیاں ٹیبل پر رکھے وہ سامنے پڑے ہوئے گلاس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی واقعات اسے ایک خواب کی طرح لگ رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا وہ سب خواب نہیں تھا۔ وہ جسے دنیا کے آخری سرے پر آ کھڑا ہو گیا تھا۔ واپس جانے کا راستہ وہ بھول چکا تھا۔ آگے قدم بڑھانے پر پیر کے نیچے زمین آئے گی، خلا آئے گا یا پھر پانی، وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا میں اب اس طرح اکیلا رہ سکتا ہوں جس طرح امید کے آنے سے پہلے رہتا تھا؟ اسے اپنے آنکھوں میں پہلی بار نمی امڑتی محسوس ہوئی۔ ہونٹ بیچ کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ تھکن کا احساس کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اپنی پشت کرسی سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لٹکے لیمپ کی روشنی میں ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ایمان کے علاوہ ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اس کا وجود اس روشنی میں بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی چہرے پر موجود ہر تاثر کو واضح کر رہی تھی۔ تھکن، مایوسی، افسردگی، بے یقینی، بے چینی، اضطراب اور امید۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں کیا نہیں تھا؟
پھر تم نے کیا طے کیا ہے؟ اس رات ڈنر پر سبل نے پیٹرک سے پوچھا۔ کیا طے کرنا ہے؟ میرا خیال ہے جو تم کہہ رہی ہو وہی ٹھیک ہے۔ اس کا فیصلہ ڈینی کو ہی کرنا چاہیے، پیٹرک نے بڑے اطمینانی انداز میں کہا۔ اس کی بات پر سبل مسکرائی۔ ڈینی جب بڑا ہوگا تو وہ ہم دونوں کے مذہب کا مطالعہ کرے گا۔ جس مذہب میں اسے زیادہ دلچسپی محسوس ہوگی اسے وہی اختیار کرنا چاہیے، کم از کم اس طرح اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ میں نے اسی لیے تمہیں یہ مشورہ دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرا خیال تھا شاید تمہیں کوئی اعتراض ہوگا کیونکہ تم مجھ سے زیادہ مذہبی ہو۔ نہیں خیر، اتنا مذہبی نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ مذہب اصل میں بہت وقت مانگتا ہے اور میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ پھر بھی ہر ہفتے تم عبادت کے لیے تو باقاعدگی سے جاتے ہو، سبل نے اسے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ ہاں جاتا ہوں، میرے لیے وہاں جانے کی اہمیت عبادت سے زیادہ ایک روایت کی حیثیت سے ہے۔ ماں باپ نے ایک عادت بنا دی ہے، مگر مجھے اس روٹین سے الجھن نہیں ہوتی۔ جہاں دوسرے بہت سے کام ہوتے ہیں، چلو یہ بھی صحیح، وہ کھانا کھاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ اتنی مصروف زندگی میں مذہب کے لیے وقت نکالنا واقعی بہت مشکل کام ہے۔ مجھے تمہاری اس روٹین پر بہت حیرت ہوتی ہے۔ خود مجھے تو ہفتے بلکہ مہینے میں ایک بار بھی چرچ جانے پر بہت مشکل لگتا ہے، سبل نے کندھے اچکا کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا، مجھے عادت ہو چکی ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ پیٹرک کھانے سے تقریباً فارغ ہو چکا تھا۔ پیٹرک ایڈگر جرمنی کے ایک اچھے یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا خاندان بہت کٹر قسم کے یہودیوں پر مشتمل تھا۔ پیٹرک کے ماں باپ بھی بہت زیادہ مذہبی تھے۔ اپنی ساری اولاد کو انہوں نے اسی رستے پر چلانے کی کوشش کی۔ ہٹلر کے زمانے میں جرمنی میں یہودیوں کو بڑے پیمانے پر قتل کرنے کے بعد باقی یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ پیٹرک کی فیملی بھی اس زمانے میں امریکہ آ گئی تھی، مگر جرمنی کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد جب یہودیوں نے آہستہ آہستہ واپس جرمنی جانا شروع کیا تو پیٹرک کی فیملی بھی واپس چلی گئی، مگر پیٹرک کے اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس جانے کے بجائے امریکہ میں ہی سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ماں باپ کی مخالفت اور ناراضگی کے باوجود وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہا۔ امریکہ میں اس کو اپنے لیے سب کچھ خود ہی کرنا پڑا کیونکہ اس کی فیملی واپس جا چکی تھی اور واپس جانے کے بعد وہ نئے سرے سے وہاں سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ پیٹرک کی کسی بھی طرح سے مالی مدد کرتے۔ پیٹرک نے میکینیکل انجینئرنگ کرنے کے کچھ عرصے بعد ایک بہت اچھی امریکن کمپنی میں ملازمت کر لی۔ اس ملازمت کے کچھ عرصے کے بعد جب وہ اپنے والدین کے پاس 2 ہفتے چھٹیاں گزارنے جرمنی آیا ہوا تھا تو اس کی ملاقات سبل سے ہوئی۔ سبل ایک ٹرکش عیسائی تھی۔ پیٹرک کی طرح وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ جرمنی میں آ کر سیٹل ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان فرق صرف یہ تھا کہ پیٹرک کا آبائی وطن جرمنی ہی تھا اور سبل کا آبائی وطن ترکی تھا۔ دونوں کے درمیان بڑی تیزی سے روابط بڑھے اور پھر یہ روابط شادی کے پروپوزل تک آ گئے۔ شادی کے اس پروپوزل پر دونوں کے خاندانوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ پیٹرک کے والدین چونکہ کٹر یہودی تھے اس لیے وہ پیٹرک کی شادی بھی اپنی کمیونٹی کی کسی لڑکی سے کرنا چاہتے تھے۔ دونوں طرف سبل ایک کیتھولک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور یہودیوں کے بارے میں اس کے ماں باپ بہت زیادہ اعتراضات تھے۔ وہ چاہتے تھے وہ کسی عیسائی فیملی میں ہی شادی کریں، مگر دونوں نے اپنے خاندان کی اختلافات کے باوجود شادی کر لی۔ شادی کے بعد سبل پیٹرک کے ساتھ امریکہ آ گئی اور وہاں اس نے ایک معروف ادارے میں جرمن ٹرانسلیٹر کے طور پر کام شروع کر دیا۔ کافی عرصے تک دونوں کے خاندان اس شادی پر ناراض ہی رہے، مگر پھر آہستہ آہستہ دونوں کے خاندانوں نے اس شادی کو قبول کر لیا۔ پیٹرک اور سبل بہت سی باتیں مشترک تھیں۔ دونوں کے خاندان مذہبی اور کٹر تھے۔ ان کی تربیت ایک مخصوص ماحول میں ہوئی تھی جہاں اخلاقیات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ دونوں ہی بہت سوشل نہیں تھے، شاید اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے خاندان ہر کسی سے میل جول بڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ بہت سے معاملات کے بارے میں ان کا نقطۂ نظر خاصا قدامت پرست تھا۔ سبل کی پیدائش اور پرورش ترکی میں ہوئی تھی اور اس پر اس معاشرے کا خاصا اثر تھا جس میں اس نے پرورش پائی تھی۔ لباس کے معاملے میں وہ لاشعوری طور پر بہت محتاط ہو گئی تھی۔ مغربی معاشرے میں رہنے کے باوجود وہ ایسے لباس کو پسند نہیں کرتی تھی جو اس کے جسم کو پوری طرح سے ڈھانپ نہ سکتا ہو، اور ایسا لباس پہننے سے وہ ہمیشہ گریزاں رہتی تھی۔ پیٹرک بھی اس معاملے میں خاصا قدامت پرست تھا۔ وہ خود بھی سبل کو اس طرح کے کپڑوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔
دونوں شراب پیتے تھے مگر اس کا استعمال صرف کسی فنکشن میں ہی کرتے تھے۔ سبل کے ذہن پر اس معاملے میں اپنے والدین کے بچپن سے دیے جانے والے واز کا خاصا اثر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب پیٹرک بعض دفعہ گھر میں بھی شراب پینے کی کوشش کرتا تو وہ اسے روک دیا کرتی تھی۔ دونوں کا حلقہ احباب محدود تھا اور وہ بھی انہی لوگوں پر مشتمل تھا جو انہی کی طرح کچھ اخلاقی قدریں رکھتے تھے۔ دونوں کی زندگی میں کسی نہ کسی حد تک مذہب کا عمل دخل رہا تھا، اور امریکہ میں رہنے کے باوجود یہ عمل دخل کم نہیں ہوا تھا۔ شاید اگر وہ امریکہ میں کچھ عرصہ زیادہ گزارتے تو ان کے طرز زندگی میں اور خیالات میں نمایاں تبدیلیاں آ جاتیں، مگر امریکہ میں آنے کے 1-1.5 سال بعد ہی پیٹرک کی کمپنی نے اسے اردن میں بھجوا دیا، جہاں وہ کچھ بہت بڑے تعمیراتی پروجیکٹس کے لیے 3 سال رہا۔ 3 سال کے بعد اسے مڈل ایسٹ کے ہی ایک اور ملک مراکش میں بھیج دیا گیا۔ وہاں اس کا قیام 2 سال رہا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ان دونوں کو مڈل ایسٹ اور ایشیا کے بہت سے ممالک میں رہنے کا اتفاق ہوا، اور ان میں سے زیادہ تر ممالک مسلم تھے۔ یورپ یا امریکہ میں لمبے عرصے کا قیام انہیں موقع نہیں ملا، اس لیے ان کی قدامت پرستی نہ صرف برقرار رہی بلکہ اس میں کسی حد تک اضافہ بھی ہوا۔ سبل مختلف ممالک میں قیام کے دوران مختلف سفارت خانوں کے تحت چلنے والے اسکولز میں پڑھاتی رہی۔ وہ ایک بہت مہربان اور فیاض قسم کی لڑکی تھی۔ پیٹرک کے ساتھ اس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور مذہب کے فرق کے باوجود وہ اس کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ مذہب کے بارے میں دونوں بہت زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ مذہبی روایات کی پیروی کرنے کے باوجود مذہبی رسومات پر عمل کرنا ان کے لیے خاصا مشکل ہو گیا تھا، اور آہستہ آہستہ مذہب ان کی زندگی میں ثانوی حیثیت اختیار کر گیا۔ ڈینیل کی پیدائش مراکش میں ہوئی، اور اس کی پیدائش پر پہلی بار پیٹرک اور سبل اس الجھن کا شکار ہوئے کہ ڈینیل کو کس مذہب کو اختیار کرنا چاہیے۔ دونوں کی خواہش تھی کہ وہ اس کے مذہب کو اختیار کریں، مگر دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرنے سے جھجکتے تھے، اور اس کشمکش میں ڈینیل کسی مذہب کو اختیار کیے بغیر ہی پرورش پانے لگا۔ پہلی بار دونوں کے درمیان ڈینیل کے مذہب کے بارے میں تب بات ہوئی جب پیٹرک سبل کے ساتھ چھٹیوں میں جرمنی گیا تھا۔ پیٹرک اور سبل کے ماں باپ نے ڈینیل کو پہلی بار دیکھا تھا۔ ڈینیل اس وقت 2 سال کا تھا۔ پیٹرک کے والدین کو اتفاقاً یہ پتہ چل گیا۔ پیٹرک نے ڈینیل کے مذہب کے حوالے سے ابھی کچھ طے نہیں کیا۔ اس بات نے انہیں بھڑکا دیا تھا۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، اسے یہودی ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں کسی دوسری سوچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے باپ نے سختی سے پیٹرک سے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ سبل کیتھولک ہے، اور اس طرح میں ڈینیل کے مذہب کے بارے میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا تو اسے اعتراض ہوگا۔ پیٹرک نے وضاحت پیش کی، میں اسی لیے چاہتا تھا کہ تم سبل سے شادی نہ کرو۔ اس کے باپ کے اشتعال میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ بہرحال سبل کو اس معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اولاد ہمیشہ وہی مذہب اختیار کرتی ہے جو باپ کا مذہب ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے ڈیڈی، اولاد کو وہی مذہب اختیار کرنا چاہیے جو اس کو اپنی طرف متوجہ کرے، جس میں اسے دلچسپی محسوس ہو۔ پیٹرک نے ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر اس کوشش نے الٹا اثر کیا تھا۔ ایڈگر کچھ اور بھڑک گیا۔ مجھے عقل سکھانے کی کوشش مت کرو، تمہارے دماغ میں یہ خناس بٹھانے والی تمہاری بیوی ہے۔ تم اپنے بیٹے کو یہودی نہیں بناؤ گے تو کیا کیتھولک بناؤ گے؟ اس بارے میں ابھی ہم دونوں نے کچھ طے نہیں کیا۔ تم دونوں کو کچھ طے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ایک پیدائشی یہودی ہے اور یہودی ہی رہے گا، ایڈگر نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ پیٹرک نے ان سے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموش ہو گیا، مگر جرمنی سے واپس آنے کے بعد اس نے سبل سے اس سلسلے میں بات کی۔ ہمیں ڈینیل کے بارے میں کچھ طے کرنا چاہیے۔ وہ کون سا مذہب اختیار کرتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ ابھی ہم اس کے لیے جس مذہب کا انتخاب کریں، بڑا ہو کر وہ اس کے بجائے دوسرے مذہب کی طرف راغب ہو جائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں اس کو اپنے اپنے مذہب کے بارے میں ساری معلومات دیتے رہیں، اسے اپنے ساتھ عبادت اور دوسری رسوم میں بھی شامل کرتے رہیں، مگر باقاعدہ طور پر اسے یہودی یا عیسائی بنانے کی کوشش نہ کریں۔ سبل نے جیسے ایک تجویز اس کے سامنے رکھ دی تھی، مگر یہ سبل، میری فیملی کو اس پر اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں بچہ ہمیشہ وہی مذہب اختیار کرتا ہے جو اس کے باپ کا ہو، اس لیے ڈینیل کو بھی یہودی مذہب کو اختیار کرنا چاہیے۔ سبل نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات سنی۔ میرے خاندان والوں کو بھی اس پر بہت سے اعتراضات ہیں۔ ان کا خیال ہے بچے کی ماں میں ہوں، اور میں اس لیے اچھے اور برے راستے کا تعین بھی زیادہ بہتر طور پر کر سکتی ہوں۔
کیونکہ بچہ باپ کی نسبت ماں سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اسے میرا مذہب اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے ان کے اس اعتراض کو رد کر دیا۔ میں نے اپنے والدین سے یہی کہا کہ ڈینیل اپنی مرضی سے اپنے لیے مذہب کا انتخاب کرے گا، اور اپنی مرضی سے کیے جانے والے یہ انتخاب ہمارے باہمی رشتے پر اثر انداز نہیں ہوگا، مگر اس طرح صرف خاندان کے دباؤ پر کیا جانے والا کوئی بھی فیصلہ ہمارے باہمی تعلق اور اعتماد کو بری طرح متاثر کرے گا۔ پیٹرک خاموش ہو گیا۔ وہ واقعی اتنا مذہبی نہیں تھا کہ صرف مذہب کی خاطر اپنے اور سبل کے رشتے کو قربانی دے دیتا یا باہمی تعلقات میں آنے والی کوئی دراڑ قبول کر لیتا۔ مذہب ویسے بھی ان کے لیے ایک اضافی چیز تھی، روٹین میں شامل کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی جسے پوری کرنے کے لیے وہ باہمی اختلافات کو بھی برداشت کر لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سبل نے دوبارہ اس کا فیصلہ پوچھا تو اس نے بھی اس کی تجویز سے اتفاق کر لیا کہ ڈینیل کے لیے اپنی مرضی سے مذہب کا انتخاب ہی بہتر رہے گا۔ ڈینیل اسی ماحول میں پرورش پاتا رہا۔ ماں اسے اپنے مذہب کے بارے میں بنیادی باتوں سے آگاہ کرتی رہی، باپ اسے اپنے مذہب کے بارے میں بتاتا رہا۔ جب بھی سبل اور پیٹرک عبادت کے لیے اپنی عبادت گاہوں میں جاتے، وہ ڈینیل کو بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ بڑی دلچسپی سے یہودی اور کیتھولک کی مذہبی رسومات کو دیکھتا۔ اس کے لیے سب ایسا ہی تھا جیسے مہینے میں کبھی تھیٹر چلے جانا یا پارک میں تفریح کے لیے جانا۔ وہ دونوں جگہ جا کر انجوائے کرتا تھا۔ شروع میں پیٹرک ہر ہفتے اپنی عبادت گاہ باقاعدگی سے جایا کرتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ روٹین تبدیل ہوتی گئی۔ ویسے بھی دوسرے ممالک میں یہودیوں کی عبادت گاہوں کی تعداد کم تھی، اور اس کا زیادہ تر قیام ایسے علاقوں میں ہوتا تھا جہاں پر اکثر ان کی عبادت گاہ ہوتی تھی۔ اس کے برعکس سبل وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے چرچ جانے لگی۔ پیٹرک کے برعکس اسے ہمیشہ ہی عبادت کے لیے ہر جگہ کوئی نہ کوئی چرچ مل ہی جایا کرتا تھا۔ امریکہ میں قیام کے دوران اس کی سرگرمیوں کی نوعیت دوسرے ممالک میں قیام سے مختلف ہوتی تھی۔ ان ممالک میں اس کی سرگرمیاں زیادہ محدود ہوتی تھیں۔ ایمبیسی کے اسکول میں پڑھانے کے بعد اس کا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا تھا، اور ڈینیل پر ماں کے خیالات اور نظریات کا اثر گہرا ہوتا گیا۔ اس نے ماں سے بہت کچھ سیکھا، کچھ شعوری طور پر اور کچھ لاشعوری طور پر۔ سبل عیسائی ہونے کے باوجود مشرقی روایات کو نہ صرف پسند کرتی تھی بلکہ بہت سی مشرقی روایات کو اس نے اپنائی بھی تھیں۔ مشرق کے لیے یہ پسندیدگی ڈینیل میں بھی منتقل ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ابتدائی زندگی ایسے ماحول میں گزاری تھی جہاں مغرب کی آزادی کا نہ صرف کوئی تصور نہیں تھا بلکہ اس آزادی کو ناپسند بھی کیا جاتا تھا۔ اسکولز میں بھی وہ زیادہ تر مسلمان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی پڑھتا رہا، اور وہاں بھی آزادی کے کسی نئے تصور سے وہ آشنا نہیں ہو سکا۔ گھر آنے کے بعد وہ سارا وقت سبل کے ساتھ ہی گزارا کرتا تھا، کیونکہ غیر ملکی ہونے کی حیثیت سے سبل اور پیٹرک باہر آمد و رفت میں خاصے محتاط تھے۔ ان کا آنا جانا مخصوص فیملیز میں تھا۔ ڈینیل اگر کبھی سیر و تفریح کے لیے کہیں جاتا بھی تو سبل اور پیٹرک کے ساتھ ہی۔ 15 سال کی عمر میں وہ واپس امریکہ آیا تھا، اور امریکہ آ کر وہ ایڈجسٹمنٹ کی پرابلم سے دوچار ہونے لگا تھا۔ امریکہ میں آ کر ملنے والی آزادی کو پسند کرنے کے بجائے وہ ناپسند کرنے لگا تھا۔ اس کے لیے ایک ایسی دنیا تھی جو اس کے نظریات سے میچ نہیں کرتی تھی۔ ماں باپ کی طرح وہ بھی خاصا ریزرو تھا، اور اس کی یہ عادت خوبی کے بجائے ایک خامی کی طرح اسے ہر جگہ بہت نمایاں کرنے لگی۔ پاپا، میں واپس انڈیا جانا چاہتا ہوں، اس نے امریکہ آنے کے بعد ایک دن پیٹرک سے کہا تھا۔ پیٹرک کی آخری پوسٹنگ انڈیا میں ہوئی، جہاں 2 سال قیام کے دوران وہ دارجلنگ کے ایک بورڈنگ میں پڑھتا رہا تھا۔ پیٹرک نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں ڈینیل؟ میں یہاں نہیں رہ سکتا، یہاں سب کچھ بہت عجیب ہے۔ اسکولز میں میرے کلاس فیلوز ڈرگز استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتے کہتے رک گیا۔ مجھے ان کی عادتیں اور حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ پیٹرک نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بہت بے چین اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں ڈینیل، یہاں کا ماحول کچھ اور طرح کا ہے، مگر تمہیں خود کو اس کا عادی بنانا چاہیے، کیونکہ اب تمہیں اعلیٰ تعلیم یہیں سے حاصل کرنی ہے۔ پاپا، مجھے اسکول کا ماحول پسند نہیں ہے۔ میں تمہیں کسی دوسرے بہتر اسکول میں داخلہ کروا دیتا ہوں۔ پاپا، مجھے یہاں کی زندگی پسند نہیں ہے، میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے میں کسی ایلین کی طرح غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ میرے کلاس فیلوز میرا مذاق اڑاتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ تم انہیں نظر انداز کر دیا کرو۔ ہر جگہ کا اپنا ایک مخصوص کلچر ہوتا ہے، یہاں کا طرز زندگی یہی ہے، سبل نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔
لیکن ممی مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ مجھے بھی نہیں ہے، مگر بہرحال ہمیں یہیں رہنا ہے، سبل نے کہا۔ آپ مجھے انڈیا بھیج دیں، میں اپنا اے لیولز وہاں سے کر لوں گا، اس کے بعد پھر کسی بھی یونیورسٹی میں یہاں آ جاؤں گا۔ وہاں تعلیم کا معیار اچھا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ایشیائی ملک میں ایسا نہیں ہے۔ تمہیں یہاں رہ کر اپنا اے لیولز کرنا ہوگا، اس کے بعد تم اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں چلے جانا۔ ان 2-4 سالوں میں تم یہاں ایڈجسٹ ہو جاؤ گے، پھر یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران تمہیں ایڈجسٹمنٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ سبل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ویسے بھی تمہیں جاب کرنی ہوگی اور اچھی جاب تمہیں کسی ایشیائی ملک میں نہیں مل سکتی۔ جہاں تک کلاس فیلوز کی حرکتوں اور عادتوں کا تعلق ہے، تمہیں ان سے اتنا میل جول بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر تمہارا مذاق اڑاتے ہیں تو انہیں اڑانے دو۔ جن لوگوں میں اخلاقیات کی کمی ہوتی ہے، وہ اپنے رویے اور طور طریقوں سے یہ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کتنی خامیوں کا مجموعہ ہیں۔ اب انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے ہوتا کہ دوسرا بھی اپنی ویلیوز کو چھوڑ دے۔ انہیں ان کے رستے پر چلنے دو اور تم اپنے رستے پر چلتے رہو، سبل نے اسے سمجھایا۔ اس دن ماں کی باتیں اس نے بہت غور سے سنی اور ہمیشہ کی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ خود کو اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے لگا تھا۔ اسٹڈیز میں وہ بچپن سے ہی بہت اچھا تھا اور چند ماہ کے اندر وہ اپنی کلاس میں بھی یہ ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی امریکن اسٹائل سے مختلف اطوار نے جہاں پہلے اسے مذاق کا نشانہ بنایا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی اطوار اس کی ایک امتیازی خوبی بن گئے تھے۔ اس نے بچپن سے برٹش اوورسیز اسکولز میں تعلیم پائی تھی اور امریکیوں کے برعکس وہ لندن کے ماحول میں نک سک سے درست اور پرسکون انداز میں انگلش زبان کا استعمال کرتا تھا۔ انگلش کے ساتھ ساتھ وہ جرمن زبان بھی لکھ اور پڑھ سکتا تھا، جبکہ عربی اور کسی حد تک اردو زبان بھی وہ بول لیتا تھا، اگرچہ وہ ان زبانوں میں لکھ یا پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی اس خصوصیت کے انکشافات نے یکدم ہی اسے اپنے کلاس اور کسی حد تک اسکول میں پاپولر کر دیا تھا۔ لینگویج کے کلاس میں ایک دن اتفاقاً اس کی ٹیچر کو اس بات کا پتہ چلا تھا کہ وہ جرمن زبان پر بھی دسترس رکھتا ہے۔ سنو ڈینیل، تم 2 زبانوں کو استعمال کر سکتے ہو، ٹیچر نے اسے سراہتے ہوئے کہا۔ 2 نہیں 4، عربی اور اردو بھی، اگرچہ میں انہیں لکھ پڑھ نہیں سکتا مگر اس میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ مدھم آواز میں کہے گئے جملے نے یکدم ہی پوری کلاس کو سر موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ستائش بھی تھی۔ 4 زبانیں؟ زبردست! مگر 4 زبانیں کیسے؟ میرا مطلب ہے عربی اور اردو۔ میرے ڈیڈی بہت عرصے سے مڈل ایسٹ اور ایشیا کے ممالک میں کام کرتے رہے ہیں۔ میری پیدائش بھی مراکش میں ہوئی، اس لیے عربی بولنا آ گئی، اور پچھلے 2 سال سے ہم لوگ انڈیا میں تھے۔ وہاں لوگوں سے بات چیت انگلش یا اردو میں ہی ہوتی تھی، اس لیے اس کو بھی استعمال کرنا آ گیا۔ اردو یا ہندی؟ ٹیچر نے وضاحت چاہی۔ جو بھی سمجھ لیں، ڈینیل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تمہارا ذہن بہت زرخیز ہے ڈینیل، انہوں نے بے اختیار اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی تعریف پر مسکرا کر جھینپ گیا۔ اس دن اسکول کے کیفیٹیریا میں ہر ایک اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ لڑکیوں کی اس میں دلچسپی یکدم بہت بڑھ گئی تھی۔ اس کے خد و خال ویسے بھی صنف و نازک کے لیے خاصی کشش کا باعث تھے۔ ٹرکش ماں اور جرمن باپ کی ساری اچھی خصوصیات اس میں آئی تھیں۔ گرم ممالک میں رہنے کی وجہ سے اس کی رنگت بھی بالکل سفید ہونے کے بجائے ہلکی گندمی ہو گئی تھی۔ ڈارک براؤن آنکھیں اور جیٹ بلیک بالوں کے ساتھ اس کی رنگت نے اس کو اس پورے ہجوم سے مختلف کر دیا تھا۔ اسکول کے شروع کے دنوں میں اس کی جس شرمیلے پن، کم گوئی اور ریزرو ہونے کی خصوصیات نے اسے کلاس فیلوز کے مذاق کا نشانہ بنایا تھا، اب وہی اس کا چارم بن گئے تھے۔ لڑکیوں کو اس میں مشرق کی پراسراریت نظر آنے لگی تھی، اور اس بات نے جہاں لڑکیوں میں اس کی مقبولیت میں اضافہ کیا، وہاں لڑکوں میں اس کے لیے رقابت بھی بڑھا دی۔ اس کے بارے میں اسکول میں کیا باتیں ہوتی تھیں، کیا رائے رکھی جاتی تھی، اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے واقعی اپنی ماں کی بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا۔ وہ اسکول آتا، کلاس فیلو سے ہائی ہیلو کرتا، بریک کے دوران کہیں اکیلے بیٹھ کر لنچ کرتا، گیمز کے پیریڈز کے دوران انسٹرکٹر کے ساتھ چیس کھیلنے کی پریکٹس کرتا یا سوئمنگ کرتا، اور اسکول میں ہونے والی پارٹیز سے غائب رہتا۔ لڑکیوں کی طرف سے ہونے والی پیش قدمیوں کو وہ بڑی اطمینان کے ساتھ رد کر دیتا۔ اس کا یہ انکار اس کی کشش اور مقبولیت میں کچھ اور اضافہ کرتا۔ پھر انہی دنوں اسے اسکول بینڈ میں گانے کا موقع ملا، اور اسی دوران جب ایک گفتگو کے دوران اس سے اس کے ٹیچر نے مذہب کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا، میرا کوئی مذہب نہیں ہے،
سادگی سے کہے گئے اس کے جملے پر ٹیچر کے ساتھ سارا گروپ ہنسنے لگا۔ انہوں نے اس کی اس بات کو مذاق سمجھا تھا۔ تمہارے فادر کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ٹیچر نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ یہودی ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم یہودی ہو؟ نہیں، میں یہودی نہیں ہوں کیونکہ میری مدر کیتھولک ہیں۔ تو کیا تم ان کے مذہب کو اپنائے ہوئے ہو؟ نہیں، میں دونوں میں سے کسی بھی مذہب کو اختیار نہیں کیے ہوئے ہوں۔ میں بڑا ہو کر یہ فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس مذہب کو اختیار کرنا ہے، اس نے اسی طرح سنجیدگی سے کہا۔ اس کے بارے میں اس انکشاف نے اسکول میں ایک نئی قسم کی تجسس پیدا کر دی۔ وہ یہودی نہیں ہے، وہ عیسائی بھی نہیں ہے، مگر وہ دونوں مذاہب پر یقین رکھتا ہے اور دونوں جگہ عبادت کے لیے جاتا ہے۔ وہ بڑا ہو کر یہ فیصلہ کرے گا کہ اسے کون سا مذہب اختیار کرنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اس کے بارے میں ہونے والی چہمگوئیوں کا لب لباب یہی ہوتا تھا۔ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، وہ ڈرنک نہیں کرتا، وہ اسموکنگ بھی نہیں کرتا، وہ کلاسز بنک نہیں کرتا، وہ فلمیں نہیں دیکھتا، وہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، وہ پیسے لانے کے بجائے گھر سے لنچ لے کر آتا ہے، وہ صبح اپنے ماں کے ساتھ گاڑی میں اسکول آتا ہے اور پھر مقررہ وقت پر ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے گیٹ پر اپنی ماں کے آنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ واپس گھر جا سکے۔ وہ 4 زبانیں بول سکتا ہے اور وہ 17 ممالک میں رہ چکا ہے۔ اس کے بارے میں ہر بات کیرولین کی فنگر ٹپس پر تھیں۔ وہ ڈینیل کے کلاس فیلو تھی اور ان لڑکیوں میں شامل تھی جو ڈینیل میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لیتی تھیں۔ ڈینیل اتنا ریزرو رہتا تھا کہ کیرولین کو خود اس کی طرف بڑھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کوشش میں تھی کہ کوئی ایسا موقع اس کے ہاتھ آئے جس سے وہ ڈینیل کو اپنی طرف متوجہ کرے، اور ایک دن یہ موقع اس کے ہاتھ آ ہی گیا۔ کلاس اسٹڈی ٹور پر جا رہی تھے اور اسکول بس میں جب سب بچے سوار ہو رہے تھے تو اتفاقاً کیرولین دیر سے اسکول پہنچی، اور وہ بھی اس وقت جب اس کی ساری فرینڈز اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکی تھیں۔ ایک آخری سیٹ جو بچی تھی وہ ڈینیل کے ساتھ تھی، اور وہ بھی اسی کی طرح کچھ دیر سے پہنچا تھا۔ کیرولین کا دل بے اختیار دھڑکا۔ ڈینیل نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا اور ساتھ والی سیٹ سے اپنا بیگ اٹھا لیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کوسٹر چل پڑی تھی۔ ڈینیل بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ کیرولین سوچ میں پڑی ہوئی تھی کہ اس سے کیسے بات کا آغاز کرے۔ کوسٹر میں گانے گائے جا رہے تھے، کہکہے گونج رہے تھے، تالیاں بج رہی تھیں۔ ڈینیل باہر دیکھتے دیکھتے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وقتاً فوقتاً اندر دیکھتا اور پھر باہر متوجہ ہو جاتا۔ کیرولین مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی۔ اسے اچانک ایک خیال آیا اور اس نے اپنے بیگ سے ایک چاکلیٹ نکالا۔ ریپر کھول کر اس نے خود کھانے کے بجائے ڈینیل کی طرف چاکلیٹ بڑھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تم کھاؤ گے؟ ڈینیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، شکریہ۔